بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ محوے ثنا ہے گنبد خضرا کے سائے میں۔ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے عزیز دوستو، واجب احترام بزرگوں، انتہائی پیارے بیٹوں، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہگار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام سورۃ فاتحہ کا ایک حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی لمبی تقریر نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے انشاءاللہ پروگرام کل ہوگا، لیکن چند ایک تمہیدی کلمات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ سکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرے پیارے بندو مجھ سے اس طرح سوال کرو، اس طرح دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ چلا ہم کو سیدھی راہ پر اور راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ قرآن پاک اس کی دلیل دیتا ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اللہ کا پاک کلام ہے۔ رب کہتا ہے میں نے انعام کیا اپنے نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر اور صالحین پر۔ یہ چار گروہ ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے اے میرے پیارے بندو تم بھی ان لوگوں کی راہ کے سوال کرو، دعا کرو کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلا۔ اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ خدا کے صالح بندے صدیقین کیا کرتے تھے؟ اللہ کے شہداء بندوں نے کیا کیا؟ اللہ کے صالحین بندوں نے کیا کیا؟ قرآن پاک پڑھ لو، رسول پاک کی حدیث پڑھ لو، اہل اللہ کے اقوال پڑھ لو، آپ کو ایک ہی بات نظر آئے گی۔ اللہ کے نبیوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا، صدیقین نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملایا۔ اگر شہداء پہ نظر کریں تو اللہ کا پیغام لے کر کریا کریا گھومے اور اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ کے صالح بندوں کی زندگیاں دیکھ لو، اللہ کے ولی کی زندگی دیکھ لو، خدا کے صالح بندے کی زندگی دیکھ لو، اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو خدا سے ملا دیا جائے۔ جو اللہ کی راہ چھوڑ چکے ہیں انہیں اللہ کی راہ پر چلایا جائے، جو گناہوں میں زندگی برباد کر چکے ہیں ان کو نیکی کی دعوت دی جائے، جو جہنم کی راہ پر چل رہے ہیں ان کو جنت کی راہ دکھا دی جائے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی یہی کام کیا، اللہ کے صدیقین بندوں نے بھی یہی کام کیا، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے نام پہ قربان کی انہوں نے بھی یہی کام کیا، اور قیامت تک خدا کے ولی یہی کام کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، ایک بات غور سے سن لیں، یہ وہ امت ہے، اس کا یہ شرف اور شان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے۔
یہی کام خدا کے نبی کرتے تھے، یہی کام اللہ کے صالحین صادقین بندے کرتے تھے، قیامت تک یہی کام خدا کے ولی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ کیا کام؟ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور گناہ سے روکو، اور یہ کام ہے خدا کے نبیوں کا۔ اب کیونکہ خدا کا نبی نہیں آئے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اب جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ لعنتی ہے، وہ کافر ہے، وہ ذلیل ہے۔ رسول پاک خاتم النبیین، لیکن یہ کام نبی پاک کے دین کا نہیں رکے گا، یہ قیامت تک اللہ کے دین کا کام ہوتا رہے گا۔ لیکن اللہ رب کریم جن کو اس کاموں کے لیے پسند کر لے، خدا کی قسم اللہ محتاج نہیں ہے، خدا کا دین محتاج نہیں ہے، لیکن وقت اس کے بھلے، نصیب اس کے بھلے جس کو اللہ کے دین کی خدمت میں 2 قدم چلنے کی توفیق ہو جائے، جس کو 2 لفظ بولنے کی توفیق ہو جائے، جو 2 گھڑیاں اللہ کے نام پر قربان کرنا سیکھ لے، اس کے نصیب اچھے اور وقت بھلے۔ وہ میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میری مائیں جو یہ فکر لے کے یہاں پہنچی ہیں، اللہ کا دین سیکھنا بھی ہے، لوگوں کو سکھانا بھی ہے، اللہ کے دین پہ عمل کرنا بھی ہے، لوگوں کو عمل کرانا بھی ہے۔ خدا کی قسم جو یہ سوچ لے کے یہاں پہنچے، یہ نبیوں کا کام تھا، اس کی سوچ بڑی بلند ہے، اور اللہ اس کا شرف کیا عطا کرے گا، اس کا انعام کیا عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث پاک کئی بار آج ہم نے بیان کی، رسول پاک فرماتے ہیں 3 آنکھیں ایسی ان پر جہنم کی آنکھ کو اللہ نے حرام کر دیا۔ عرض کی آقا وہ 3 آنکھیں کون سی ہیں جس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا گیا؟ رسول پاک فرماتے ہیں پہلی آنکھ جو اللہ کی راہ میں جاگتی ہے۔ خدا کی قسم یقین جان میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ مجلس اس حدیث پاک کے عین مطابق ہے۔ ہم یہاں کاروبار کرنے نہیں بیٹھے، ہم دکانداری کرنے نہیں بیٹھے، ہم کھیتی باڑی کرنے نہیں بیٹھے، ہم کوئی لین دین کرنے نہیں بیٹھے، ہم سب جاگ رہے ہیں، یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، یہ اپنی نیند کو ختم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں جاگ رہے ہیں، اور رسول پاک کا فرمان ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ چھوٹا شرف ہے۔ دوسرا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو آنکھ حرام دیکھنے سے باز آئی اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ رسول پاک فرماتے ہیں تیسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روتی ہے، رسول پاک کا فرمان ہے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا۔ نبی پاک کا فرمانا تھا، ایک اصحابی رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے، رسول پاک کے غلام اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے ہاتھ باندھ کے عرض کی، اے خدا کے محبوب مجھے جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے۔ خدا کے محبوب نے فرمایا تو آنکھوں کو آنسوؤں سے تر رکھ، تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ ایک اور شخص کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جائے، آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، لیکن اے خدا کے محبوب میں پورے جسم کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا وہ اللہ کے خوف سے رونے والے، وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے والے،
اللہ کے خوف سے آنسو بہانے والے، جب میں نے کہا جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آنکھ اللہ کے خوف سے روتی ہے اس کے صدقے پورے جسم کو جہنم کی آنکھ سے نجات مل گئی۔ کیا کرنا ہے؟ غور سے سن لو، میری بہنیں بھی سن لیں، بیٹیاں بھی سن لیں، میری مائیں بھی سن لیں، میرے بزرگ اور بھائی بھی سن لیں۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا، عائشہ ایک ایسی بستی تھی جس میں 18,000 ایسے لوگ رہتے تھے جن کے عمل انبیاء کرام کی طرح سے تھے۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایک ایسی بستی تھی، ایک ایسا شہر تھا، اس شہر میں 18,000 بندے ایسے رہتے تھے جن کے اعمال انبیاء کرام کی طرح سے تھے۔ اللہ نے حکم دیا اس بستی کو تہس نہس کر دو، اس بستی کو برباد کر دو۔ فرشتوں نے عرض کی یا اللہ اس بستی میں 18,000 بندے ایسے رہتے جن کے اعمال انبیاء کرام کی طرح سے ہیں۔ رب نے کہا ہاں اسے برباد کر دو۔ اس بستی کو تباہ کر دیا گیا، برباد کر دیا گیا۔ نبی پاک سے عرض کی آقا کس وجہ سے برباد کیا؟ رسول پاک فرماتے وہ خود نیک تھے، خود اللہ کی اطاعت کرتے تھے، خود نیک تھے، لیکن گناہگاروں کو گناہ سے روکتے نہیں تھے، ان کو نیکی کا درس نہیں دیتے تھے۔ رب نے کہا سب کو برباد کر دو۔ اپنے دائیں دیکھو، اپنے بائیں دیکھو، اپنے محلے میں دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ جتنی پہلے امتیں گزر گئیں، کوئی امت ایسی تھی وہ کم تولتے تھے، یہ ان کے اندر گناہ تھا، رب نے اس امت کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ کوئی امت ایسی تھی وہ شراب پیتی تھی، اللہ نے اس کو تہس نہس کر دیا۔ کوئی امت ایسی تھی وہ لوتی تھی، مرد مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، خدا نے پتھروں کی بارش کی، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ لیکن اس امت کو دیکھ لو، دھوکہ یہ دیتی ہے، شراب یہ پیتی ہے، بدکاریاں یہ کرتی ہے، لچا پنا یہ کرتی ہے، رشوت یہ لیتی ہے، لوگوں پہ ظلم یہ کرتی ہے، قتل یہ کرتی ہے۔ پہلی امتوں کے اندر ایک ایک عیب تھا، خدا نے تباہ برباد کر دیا۔ اس امت میں ساری عیب ہوں اور یہ امت تباہ نہ ہو، اس پہ کوئی پتھروں کی بارش نہ ہو، یہ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ ہم بیٹھے سوئے رہیں، ہم تو نماز پڑھیں، ہمارے پڑوسی نماز نہ پڑھیں، ہم نماز پڑھیں، ہمارے رشتہ دار نماز نہ پڑھیں، ہم قرآن پاک پر عمل کریں، ہمارے رشتہ دار قرآن پاک پہ توجہ ہی نہ کریں، اس کو پیٹھ دکھاتے پھریں اور ہم بیٹھے رہیں۔ اس طرح سے نجات نہیں ہوگی۔ میری ایک ایک بچے سے، ایک ایک بیٹے سے مدباں عرض ہے، ہاتھ باندھ کے عرض ہے، میری درخواست ہے، کل کا دن تیرے لیے ایسا موقع مہیا کرتا ہے کہ اگر تو نے اللہ کے دین کی بات پہنچائی، کسی کو محبت سے لے کے آ گیا، اس نے قرآن پاک سنا، اس نے رسول پاک کی باتیں سنی، خدا کی قسم یہ نور ہے، یہ نور اس کے دل میں منتقل ہوگا، وہ قرآن سنے گا، رسول پاک کی باتیں سنے گا، اس کا دل دھلے گا، اللہ کا خوف آئے گا، وہ گناہ چھوڑے گا، اللہ کی راہ پہ چلے گا، کیونکہ صدقہ تو بن گیا ہے، جتنی نیکیاں کرے گا اس کو تو ثواب ملے گا، ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ میرا کہنا نہیں، حدیث پاک میرے محبوب فرماتے ہیں
حشر کے دن کئی اللہ کے بندے ایسے ہوں گے وہ سامنے دیکھیں گے نیکیوں کے پہاڑوں کے پہاڑ لگے ہوئے ہوں گے. اللہ فرمائے گا میرے بندے یہ سب نیکیاں تیری ہیں. وہ پیچھے ہٹ کے انکار کر دے گا یا اللہ جو میں نے نیکیاں کی ہیں مجھے پتا ہے یہ اتنے بڑے بڑے نیکیوں کے پہاڑ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے تو نے یہ نیکیاں نہیں کی لیکن تو لوگوں کو نیکی طرف بلاتا تھا نماز طرف بلاتا تھا قرآن پاک کی طرف بلاتا تھا رسول پاک کی تعلیم کی طرف بلاتا تھا. تیرے بلانے کے صدقے وہ نیک ہو گئے وہ نمازی ہو گئے وہ سنت کی اتباع کرنے والے ہو گئے رسول پاک کی شریعت کے عامل ہو گئے. جب میں ان کو ثواب دیتا تھا ساتھ تجھے بھی دیتا تھا تیرے صدقے سے وہ نیک ہوئے تھے. اس طرح نیکیاں اکٹھی ہو کے پہاڑوں کے پہاڑ بن جائیں گے. اللہ نے آپ کو موقع دیا نیکیوں کے ڈھیر لگا لو میرے بھائی. کل اس وقت تک آپ کے پاس وقت ہے اللہ کا نام لے کے نکل جاؤ پورے شہر میں. ارد گرد کا کافی گاؤں بھی ہیں وہاں چلے جاؤ ان کو محبت سے پیار سے بلاؤ میرے بھائی. ایک دفعہ کہ تو یہ باتیں تو سن. اگر تیرا دل قبول کر لے تو قبول کر لے نہیں کرے تو پھر راہ پہ چلتے رہنا. ایک بار اس درد کو سن تو لے. ایک بار یہ رونا جو ہے اس کو آ کے دیکھ تو لے. ہم تم سے کیا غرض چاہتے ہیں خدا پاک کی قسم. جب ماں نہیں پوچھے گی باپ نہیں پوچھے گا یار نہیں پوچھیں گے تو میری بات پہ یقین کر تیرا وہاں بیٹھنا تیرے کام آ جائے گا. میں تجھے ایسی دعوت دیتا ہوں تیری تقدیر بدل جائے گی تیرا قلب بدل جائے گا تیری قبر سنور جائے گی تیری آخرت بھلی ہو جائے گی. اس طرح ان کو دعوت دے کے لاؤ اور یقین جانو نبی پاک فرماتے قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں. قرآن و حدیث اثر سے خالی نہیں. علماء کرام موجود ہیں. آج تو پینڈو ہے بے وقوف سا بندہ ہے علم بھی نہیں ہے. علماء کرام کی باتیں سنیں گے انہیں علماء کرام سے قرآن و حدیث سنیں گے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں دل بدلے گا دل روشن ہوگا دل منور ہوگا گناہ سے دوری ہوگی نیکی طرف بڑھیں گے. اگر آج کوئی کمی رہ گئی کل وہ بھی دور ہو جائے گی. مرنے سے پہلے موت کی تیاری ہو جائے گی اللہ اس کا رسول راضی ہو جائیں گے. اتنی بات ہی کرنی تھی. کل اگر چاہیں تو لیٹ کے 2-4 گھنٹے ضائع کر دیں چاہے تو گپ شپ کر کے ضائع کر دیں چاہیں تو یہاں بازار گھوم پھر کے 2-4 گھنٹے ضائع کر دیں اور اگر چاہیں تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانے میں لگا دیں. یہ اتنا وزنی فعل ہوگا اللہ کے فرشتے تول نہیں سکیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فرشتے کہہ دیں گے یا اللہ اس عمل کی تولنے کی طاقت ہم میں نہیں ہے تو جان تیرے بندے جانے جو چاہے فیصلہ کر. اور وہ پاک ذات جو ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرنے والی اس کا فیصلہ تو یقین کر رحمت پر مبنی ہوگا انشاءاللہ. اللہ رب کریم قبول فرما لے. دعا کیجئے ابھی بے شک آرام کریں پورا اپنی تھکاوٹ دور کر کے بالکل فریش ہو کر صبح نماز فجر کے بعد گروہوں کی صورت میں انفرادی صورت میں نکل جاؤ اور دوستوں کو دعوت دو تاکہ اللہ رب کریم ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے لفظ اس میں اللہ اثر پیدا کرے اور اللہ اپنے بندوں کی کمیاں دور کر کے اپنی محبت اور معرفت عطا فرما دے. دعا کیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. یا اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما ہماری کمیاں کوتاہیاں دور فرما دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. یا اللہ خیر کا وافر حصہ عطا فرما ہمارے گھروں میں دینداری پیدا فرما ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا ہمارے بچوں کو اپنا ولی بنا اپنا دوست بنا اپنے قرب سے مالا مال فرما.
یا اللہ دلوں کو غیر کی محبت سے پاک صاف فرما، یا اللہ ہمیں دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، جو خدمت کر رہے ہیں ان کا اجر عظیم عطا فرما، یا اللہ دنیا آخرت کو خیر والا بنا دے، یا اللہ شر سے بچا دے، نفس کے دھوکوں سے بچا دے، شیطان کے شر سے بچا دے، سب کی معاشی تنگیاں دور فرما، جو تیرے دین کے لیے چل کے آئے ہیں یا